بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسق اللہ سراہ وجعل الجنت، یہ بیچ میں رہ گیا تھا جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا نہ ما قبل سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ ما بعد سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو اعلم سے میت و عامل ترکیب ہو گئی تھی، تو اب یہ جملہ ہے بیچ میں اسق اللہ سراہ، جی اسق اللہ سراہ۔ اب یہ جملہ سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ اسمیہ۔ یہ کون سا جملہ ہے جی؟ سقا سیگا بتائیں کون سا ہے؟ داربا سقا فعل، اللہ لفظ اللہ اس پہ جلالت اس کا فاعل ہے۔ اب سراہو یہ کیا بنے گے آپس میں؟ مضاف اور کیوں؟ یہ بھی ہے اسم ہے اور اس کے ساتھ کیا آ گئی؟ ضمیر۔ تو اسم کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو وہ کیا بنتے ہیں آپس میں؟ یہ بھی۔ اور پھر سرا نکرہ ہے، ضمیر معرفہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا کیا بنیں گے؟ تو سرا مضاف ہو ضمیر ہے، ہو ضمیر دار مجرور متصل ہے، تو مضاف کے ساتھ جو ضمیر ہوگی تو مجرور متصل ہوگی نا جی۔ تو سراف مضاف اپنے مفعول بھی ہو گیا، سقا فعل، سقا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ ہوا۔ یاد رکھیں یہ جو دعا ہوتی ہے نا، دعا جملہ دعائیہ، یہ بھی انشاء ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جملہ دعائیہ جو ہوتا ہے یہ بھی انشاء ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ انشاء۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ دعائیہ انشائیہ ہوا۔ واو حرف جعل فعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس میں پوشیدہ اس کا الجنت مفعول بھی اول، الجنت مسواہ کیا بنے گے آپس میں؟ کیوں بلا؟ اور پھر دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ مضاف۔ تو مسوا مضاف، ہو ضمیر مضاف اپنے مفعول بھی جعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ دعائیہ انشائیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، معنی یہ ہے سق اللہ، اللہ رب العزت سراب کرے سراہ اس کی قبر کو، کس کی؟ عبد القاہر کی قبر کو، واہ اور جعلہ بنا دے الجنت جنت کو، مسواہ اس کا ٹھکانہ، اور اللہ رب العزت عبد القاہر جرجانی کی کا جو ٹھکانہ ہے وہ کس کو بنا دے؟ جنت کو اس کا ٹھکانہ بنا دے۔ ٹھیک ہے جی۔